ہماری زندگی تو خوفوں سے گھری ہوئی ہے، خوفوں سے گھری ہوئی ہے۔ اولاد کا کیا بنے گا، ان کے بخت مقدر کا کیا بنے گا، ان کے نصیبوں کا کیا بنے گا، کہیں دھکے تو نہیں کھائیں گے، کہیں رسوا تو نہیں ہوں گے، کہیں علت ذلت، کہیں سارا دن میرے پاس زندگی کے 40 سال مجھے گزرے، اولاد کو روتے 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 میرے پاس لوگ آتے ہیں، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، یا کاروبار نہیں ہے تو پھر آگے آنے والے حالات میں مہنگائی بڑھتی چلی گئی پوری دنیا میں، میرا کیا بنے گا۔ یہ سارے خوف، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری الجھنیں، یہ سارے حالات میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی نہ پرزا اگر لیں تو اس پرزے میں اس دن آن محمد نے لیا انڈا، اب انڈے میں ایک تھا چاکلیٹ، اب دوسرے میں کہیں کہ اس میں سے کیا نکلے گا، کوئی اچھا سا کھلونا نکلے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس انڈے کا پردہ چاک کیا، اندر سے کھلونا نکلا، پر ایک اور بات عجیب نکلی، اس کھلونے کے ساتھ ایک کاغذ بھی تھا لپٹا ہوا کہ اس کھلونے کو سجانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، سیٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے۔ ہماری زندگی ایسی ہے، کھلونے ہیں، یہ کھلونے ہیں سارے اللہ کی نظر میں۔ اللہ کی نظر میں ہم سارے کے سارے بچے ہیں، اور اللہ کی نظر میں ہم سارے فقیر ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن ہمیں؟ انتم الفقراء۔ اللہ نے کیا کیا، اس کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک کتاب ساتھ ہے چھوٹی سی، اس کو ذرا پڑھ لینا، اس کے مطابق کرنا، اس زندگی میں نفع اٹھاؤ گے۔ اگر کتاب سے ہٹو گے پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ نہیں سکو گے اور ساری زندگی الجھتے رہو گے، اور وہ کتاب ہے قرآن، وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کے اندر کائنات کے کیا راز ہیں، اس قرآن کے اندر کائنات کہاں سجی ہوئی ہے۔ سورۃ قریش، سورۃ قریش، اس کے اندر بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، اور سورۃ قریش میں بہت زندگی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے جو عرب کے قریش تھے، قریش مکہ، ان کو 7 فضیلتیں دی ہیں، 7 فضیلتیں دی ہیں۔ اب غور سے سن، فرمایا ایک فضیلت یہ ہے کہ میں انہی میں سے ہوں، خود میں اسی قبیلے سے ہوں۔ دوسرا، نبوت انہی میں سے ہے، دوسری فضیلت نبوت انہی میں سے ہے۔ تیسرا، یہ بیت اللہ کے پاسبان ہے، بیت اللہ کے خادم ہیں، بیت اللہ کے محافظ ہیں۔ چوتھا، یہ چاہے زمزم کے ساقی ہیں، یہ لوگوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے نگران ہیں۔ پانچواں، اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پہ غالب کیا، یہ غالب ہوئے۔ اور چھٹا، یہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور کوئی عبادت اللہ کی نہ کرتا تھا، 10 سال تک۔ اور ساتواں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی یہ سورت نازل ہوئی جس کو سورت قریش کہتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک کی یہ سورت نازل ہوئی۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص سورت قریش کی تلاوت کرے اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جاتی ہیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ پھر سنیں، اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں جنہوں نے کعبہ کا طواف کیا، یہاں اعتکاف کیا۔ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو نیکیاں دی جاتی ہیں، ان کی نیکیاں ختم نہیں ہوتی۔ اعتکاف کرنے والے کو نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن جو سورت قریش پڑھتا ہے اس کو 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ فرماتے ہیں جو سورت قریش کی تلاوت زیادہ کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو پیدل نہیں جنت کی سواری پہ سوار کر کے اللہ اس کو روز محشر اٹھائے گا۔ سارے اٹھیں گے، پیدل چلیں گے، سارے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹیاں جھاڑتے ہوئے، سارے اٹھیں گے، لیکن فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کی قبر پہ سواری پیش کی جائے گی اور وہ جنت کی سواری پہ سوار ہوگا۔ اب خود سوچیں، جو جنت کی سواری پہ سوار ہوگا اس کو جہنم کی آگ نہیں نگل سکتی، اس کو جہنم کی آگ کے اوپر سے گزرنا نہیں کاٹ سکتا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے امر کے ساتھ نہیں روک سکتی، تو کہ پہلے سے ہی جنت کی سواری پہ سوار ہو گیا۔ اور آگے اور فائدہ سنیں، ایک تو اللہ اس کو جو سورت قریش کثرت سے پڑھے گا، ایک اللہ اس کو جنت کی سواری پہ سوار کریں گے، اور دوسرا فرمایا نور کے دسترخوان میں اس کو جگہ ملے گی، نور کے دسترخوان ہوں گے،
اور اللہ اس کو نور کے دسترخوان اس کو دے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اگر اس سورت کو کھانے پر پڑھا جائے کھانے کے نقصان ختم ہو جائیں اور وہ کھانا باعث شفا بن جائے۔ قریش، سورت قریش میں کہ اگر کھانے پہ پڑھا جائے تو کھانا جو ہے اس کے نقصانات ختم ہو جائیں اور اس کھانا باعث شفا بن جائے۔ اسی سفر میں جو صحرائی ہمارے ساتھ تھا اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ وہاں ایک جگہ ہے، کہنے لگا میں وہاں فیروزے میں رہتا تھا، تو وہاں کچھ بندوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، اور کہا ان کی محبت اور اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں ان کی دعوت پہ گیا۔ کہا میرے اندر کوئی چیز بول رہی تھی کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ، اندر بول رہی تھی کوئی چیز کہ سورت قریش کثرت سے پڑھ۔ تو کہا میں سورت قریش کثرت سے پڑھ رہا، بڑی محبت سے ملے اور بڑی محبت سے کھانے رکھے، اور کہا کہ میں نے 2-3 لقمے ہی کھائے تھے تو مجھے احساس ہوا اس میں خطرناک زہر ملا ہوا ہے، میں نے کھانا چھوڑا۔ کہا میرے پاس بائک تھی، بس میں بائک پہ آگے آیا ہوں، مجھے پھر کوئی پتہ نہیں، آنکھ کھلی ہے میں ہسپتال میں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ گرے ہوئے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، الٹیاں کر رہے تھے، اور ہم میں سے ایک بندے نے کہا یہ تو فلاں آدمی ہے، یہ یہاں کیسے ہے؟ اور ایک سیانے نے کہا اس کی الٹی بتا رہی، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ کہا کہ ایک چلتی ہوئی گاڑی تھی، اس میں انہوں نے مجھے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا، اور کہا کہ انہوں نے جو زہر دیا تھا وہ زہر تھا کہ ان کے مطابق اس سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں، اتنا سخت زہر دیا تھا۔ وہ کیوں دیا تھا؟ وہ کسی اور قبیلے کا تھا، وہ کسی اور قبیلے کا تھا۔ اونٹ کے چرانے والے، ان کے مزاج میں اونٹ، میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا بھیڑ بکری والوں میں مسکنت آئے گی، فقیری آئے گی، درویشی آئے گی، اونٹ والوں میں تکبر آئے گا، کینہ آئے گا۔ تو اونٹ کینہ رکھتا ہے، اونٹ کو ایک چھڑی مار دیں، لاٹھی مار دیں، کبھی نہیں بھولے گا اور کبھی معاف بھی نہیں کرے گا۔ اس کے واقعات بے شمار آئے ہیں کہ بندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے مالک، اور کہا کہ مجھے اندر دل میں خیال آ رہا تھا کچھ ہے، اور کہا میں نے سورت قریش پڑھنا شروع کر دی، سورت قریش پڑھنا شروع کر دی۔ جو بندہ کھانے کے بعد پہلی مرتبہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کے کھانے کو صحت بنائیں گے، برکت بنائیں گے، رحمت بنائیں گے، اور تندرستی کا ذریعہ بنائیں گے۔ اور اگر زہر ہوگا اثر نہیں کرے گا، کھانا نور بنے گا، عبادت بنے گا، خیر بنے گی۔ اور جب دوسری دفعہ کوئی بندہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کو ہمیشہ وسیع دسترخوان دے گا، رزق وسیع کرے گا تو دسترخوان وسیع ہوگا، اللہ ہمیشہ وسیع دسترخوان اس کو عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں میں فاقہ، فقر، غربت، تنگدستی ختم فرمائے گا۔ یہ ایک دفعہ میں نے مسجد میں یہ نماز پڑھی، ساتھ ہماری مسجد ہے، تو وہاں ایک نمازی ہے سامنے عابد مارکیٹ میں، یہ جو اے سی وغیرہ کی مارکیٹ، مجھ سے کہنے لگے میں نے سورت قریش پڑھی کھانے کے بعد 3 دفعہ، میرا 22 کلو وزن کم ہوا، میں بہت موٹا تھا، بہت بھاری تھا، جسم بہت وزنی تھا۔ کہا میں نے اس تصور کے ساتھ پڑھی سورت قریش اور اس یقین کے ساتھ پڑھی، کہا کہ میرا وزن جو ہے وہ 22 کلو کم ہوا۔ اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے وزن کم ہوئے سورت قریش پڑھنے سے۔ میں ایک سفر میں گیا تھا، بخارا سفر میں گیا تھا، اور میرے ساتھ قافلہ تھا، پتہ نہیں کس سن کی بات ہے، میں نے وہاں 40 بار سورت قریش کی اجازت دی تھی ان قافلے والوں کو، اس سن کی بات ہے، یاد ہے 2020 کی 19 میں۔ وہاں میں نے قافلے والوں کو عرض کیا تھا کہ جو بندہ 40 بار سورت قریش پڑھے گا اسے کتنی بار سورت قریش پڑھنے کی تاثیر ملے گی؟ ایک سوال ہے، ایک کہتے ہیں 40,000، ایک کہتا ہے 40 لاکھ۔ ہاں جی بتائیں، 40 لاکھ۔ اور حقیقتاً جتنے بندے وہاں موجود تھے آج بھی وہ سورت قریش یقین سے پڑھیں، فیصلے بدلا دیتے ہیں۔
کہنے لگے 19 تاریخ آ رہی ہے، ہمارے لیے تو مشکل ہوگی۔ اس نے کہا تیرے پاس عمل ہے، سورت فاتحہ کا، سورت قریش کا عمل ہے، تو پڑھ، اسی سے تیرے اللہ کے نظام بدلے گا اور اللہ کر دے گا۔ اللہ کے لیے کون سی دیر، بس یقین سے پڑھ، تیرا جو ذکر ہے تو یقین سے کر، اور اللہ کے خزانوں میں بھیج، اللہ کے اللہ فیصلے بدلوا دے۔ یاد رکھیے گا، ساری زندگی ایک خوف کی زندگی گزاریں گے، خوف کی زندگی۔ بوڑھا ہے نا، بوڑھا جس کی اولاد نہیں ہوتی، جائیداد زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر خوف خود زیادہ ہوتا ہے کہ میرا بڑھاپا کیسے گزرے گا، اگر سارا مال، سارا دولت، ساری چیزیں لوگ لے گئے، میں کیسے زندگی گزاروں۔ اسباب کو اختیار کرنا گناہ نہیں ہے، اسباب کا سنبھالنا گناہ نہیں ہے، لیکن اسباب کے ساتھ مسبب الاسباب، اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اور سورت قریش کے ذریعے اپنی مستقبل کو محفوظ کرنا، یہ اس سے بڑی نیکی کیا ہے۔ میں پھر لفظ کہوں گا، اب بہترین لفظ اللہ نے منہ سے نکلوایا، سورت قریش کے ذریعے مستقبل کو محفوظ کریں، اپنے ماضی نہیں، مستقبل، فیوچر، جیسے لفظ کہتے ہیں نا فیوچر بنائیں، مستقبل بنائیں، یہ سورت قریش اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، آنے والے وقت کی کوئی خبر نہیں۔ جتنی مہنگائی اب ہے، اس سے پہلے گمان نہیں تھا، سوچ نہیں تھی، خیال نہیں تھا، لیکن جس کو اللہ نے پالنا ہے نا، تو دنیا کی ساری کائنات میں ایک دانہ نہ رہے، ایک قطرہ نہ رہے، اللہ اس کو کھلائے گا عزت کے ساتھ، پلائے گا وقار کے ساتھ، پہنائے گا شان و شوکت کے ساتھ، انشاءاللہ۔ ہے یا نہیں ہے؟ اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کی عطا میں کمی نہیں۔ کوئی آخری درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، قرض ادا کرانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کائنات کے وسائل میرے ساتھ ہوں، اب مسائل ہیں، اس وقت مسائل ہی مسائل ہیں، میرے ساتھ وسائل ہوں، تو سورت قریش سے دوستی کرے۔ راہیں جدا ہیں، راستے ختم ہو چکے ہیں، سورت قریش سے دوستی کرے۔ سواری چاہیے، منزل چاہیے، سورت قریش سے دوستی کرے۔ اور ناممکن سے ممکن، سورت قریش۔ ایسے غیب سے راہیں کھلتی ہیں، ایسے غیب سے راستے کھلتے ہیں۔ سورت قریش کے آخری 2 لفظ ہیں نا، ہماری ساری زندگی اسی کے ساتھ ہے، آپ ذرا بیان کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ہماری زندگی میں 2 چیزیں چاہیے، ایک ہماری بھوک کے مسائل، بھوک، جسم کی بھوک، لباس ہے، جسم کی بھوک لباس ہے، بچوں کی بھوک خوراک ہے، گھر کا نظام بھوک، ساری ہماری ضروریات کا تعلق بھوک سے ہے۔ سردی آ گئی تو گرمی کی بھوک چاہیے، گرمی آ گئی تو ٹھنڈک کی بھوک چاہیے، سردی ہے تو اس وقت گرم کپڑوں کی بھوک ہے، اور بھوک ہے تو کھانے کی ضرورت چاہیے، پیاس ہے تو پانی کی ضرورت چاہیے، پیاس بھی ایک بھوک ہے، کھانا بھی ایک بھوک ہے، ساری زندگی بھوک کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں زندگی کی ضروریات۔ پاؤں ننگا ہے، پاؤں کو جوتے کی بھوک چاہیے، جوتا ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی۔ جسم ننگا ہے، لباس ہے تو اس کی بھوک پوری ہو گئی۔ بھوک اگر ہو جائے پوری، پھر ایک چیز اہم چاہیے، یہ بھوک چھن نہ جائے، اس کے لیے امن چاہیے، حفاظت اور سیکیورٹی کا نظام چاہیے۔ ہم سارے میدان میں بیٹھ سکتے تھے، ہم نے یہ پلر کٹھے کیے، اس میں سریے ڈالے، جال ڈالے، ایک حال بنایا، میدان میں بھی بیٹھ سکتے تھے۔ نہیں، اگر میدان میں بیٹھتے تو ہمارے پاس امن نہ ہوتا۔ امن سے مراد اس سخت سردی میں، دسمبر کی، جنوری کی سردی میں ہمارے پاس امن نہ ہوتا۔ ہمیں زندگی میں صرف 2 ہمارے پر ہیں، ان 2 پروں سے پرواز ہوگی، ایک بھوک اور ایک امن، اور ان دونوں میں سورت قریش میں اللہ نے ان دونوں سے بچنے اور ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں، ان دونوں کے ملنے کے وعدے کیے ہیں، اللہ پاک نے وعدے کیے۔ اور اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، اگر کسی کو سورت قریش نہیں آتی، میں کہوں گا یاد کرے، اور یاد اپنی زبان میں نہ کرے، عربی میں کرے، عربی میں کرے، اپنی زبان میں نہ کرے۔ میں نے ایک دفعہ پٹھان کو دیکھا پشتو میں قرآن پڑھ رہا تھا، میں نے ایک دفعہ پنجابی بولنے والے بیٹھا پنجابی میں، اس نے جا کے نا، ہمارے ایک دوست ہیں، اس نے بابا جی سے کہا، بابا جی یہ جاسین نہیں یاسین ہے، وجہا واللیلی صاحب وجہا کہتا، اس نے کہا بابا جی قرآن ہے، کہتا اپنی ٹھیک کر، تو اپنی ٹھیک کر۔ اعتکاف تھا، ایک مسجد میں گیا میں، سخت سردی تھی، رمضان تھا، آج سے کوئی 25 سال پہلے تقریباً،
تو وہ حالت اعتکاف میں تھا، اس نے منہ لپیٹا ہوا تھا، سخت ٹھنڈے فرش میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ سمجھتا تھا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ بھی اس کا حصہ ہے۔ اس نے نا نعتوں میں سنا تھا، نا نعتوں میں نعت خانوں نے پڑھ لا الہ الا اللہ، سادہ بندہ بالکل مخلص آدمی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، بڑی مشقت سے بیٹھا، فرش بہت ٹھنڈا تھا اور وہ دیوانہ بیٹھا ہوا تھا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لا الہ۔ ہاں یہ پڑھ اللہ والے انہوں نے تجھے کہا تھا پڑھ، اصل لا الہ الا اللہ ہے۔ کہنا تو اپنی جا کے ٹھیک کر۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا، کہنا اپنا کلمہ ٹھیک کر، میرا کلمہ ٹھیک نہ کرو۔ میں خاموشی سے اٹھ گیا۔ سورۃ قریش یاد کریں، میں بھی آپ بھی، پر یاد ایسی کریں کہ واقعی سورۃ قریش، واقعی سورۃ قریش، اور یہ زندگی کے سفر میں اپنے ساتھ چلائیں، اور یہ زندگی کا سفر طے ہو جائے گا۔ ایک درخواست ہے، اپنا سفر طے کر کے نہیں جانا، اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے لیے بھی چھوڑ کے جانا۔ میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا کھٹیا وٹیا، میری زندگی، نہ اپنی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جانا، اپنی نسلوں کے لیے۔ جو بندہ سورۃ قریش سے دوستی کرتا ہے، اعمال کی زندگی سے دوستی کرتا ہے، نسلوں کو فقیر اور خالی اور منگتا انشاءاللہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ غیب سے نسلوں کو پالتے ہیں، پالنے کا انتظام کرتے ہیں، اللہ غیب سے نسلوں کو پال کے دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ یہ آخری جو 10 صورتیں ہیں نا، آخری 10 صورتیں، ان آخری 10 صورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اللہ کی محبت ہے۔ سارا قرآن اللہ کا ہے۔ میں نے پچھلے دفعہ بھی عرض کیا تھا، ان آخری 10 صورتوں میں ہی چارے کل ہیں۔ یہ چارے کل جو ہیں اس کے اندر، یہ آخری 10 صورتوں میں ہیں۔ آخری 10 صورتیں ہر کمزور سے کمزور مسلمان کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ کمزور سے کمزور مسلمان ہے، اس کو آخری 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ بابا جی کو اٹھا دو، اسے ٹیک ذرا ہٹوا دے۔ بابا جی میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ فیصلہ کریں۔ اچھا پچھلی دفعہ سے اس دفعہ کس نے آخری 10 صورتیں یاد کی؟ ہاتھ کھڑا نہ کریں۔ کی ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ آخری 10 صورتیں یاد کریں گے۔ کی اچھا کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پھر یاد کریں، پھر کمی رہ گئی پھر یاد کریں۔ اچھا کوئی پیچھے پڑ جائے نا، بندہ پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ غیبی نظام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس پیچھے پڑ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس پیچھے پڑ جانے پہ اللہ کا نظام متوجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال سفر کے مہینے میں، یکم سفر سے 12 ربیع الاول تک 40,000 یا 70,000 یا 1.25 دفعہ سورۃ قریش پڑھی جاتی ہے۔ اس سال کا انتظار کیا کریں، سفر کے مہینے کی یکم سفر کا انتظار سارا سال پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، لیکن یہ ساتیں جو متعین ہیں نا، جو ساتیں متعین ہیں، ان متعین ساتوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کے اندر بڑی تاثیر ہے اور ان کے اندر بڑی قوت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا تھا کہ ایک قافلہ مجھے ملا، روحانی دنیا کا قافلہ تھا، یہی اعمال کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے ایک ندی آ گئی، رات کا وقت تھا، ندی کو پار کر کے جانا تھا تو آگے آبادی تھی، اس آبادی میں انہوں نے جانا تھا۔ تو ندی میں دیکھا تھا تھوڑا تھوڑا پانی ہے، کچھ پتھر ہیں، تو پتھروں کے اوپر سے پاؤں رکھتے، گرتے پڑتے، پانی کے تھوڑا پاؤں لگ گیا، وہ ندی پار کر گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو رات کے وقت وہ حیران ہو گئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ انہیں ندی پار کر کے آئے۔ کہنے لگے ندی میں کچھ نہیں ہوا، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ کہنے لگے وہاں تو سارے مگرمچھ تھے۔ مگرمچھ تو نہیں تھے، وہ پتھر تھے، وہ مگرمچھ تھے، وہی جن کے پاؤں کے، جن کے اوپر سے ہم پاؤں رکھ کے آتے گئے نا، مگرمچھ سے سارے وہ۔ اللہ کے امر نے، اللہ کے کلام نے، اللہ کے نام نے ان مگرمچھوں کو کہا کہ اب ان کو پار کرنے کی ذمہ تمہارے ہیں، ذرا اوپر آ جاؤ، ایسے تھوڑی سی پل کی شکل بنا لو، تھوڑا سا پانی پانی ایسے۔ وہ کہتے ہیں ہم گرتے پڑتے یوں پاؤں ادھر رکھا، جیسے پانی کھڑا ہو نا، ایسے چوٹیوں پہ پتھروں پہ پاؤں رکھتے رکھتے ہم ندی میں سے پار گزر گئے۔ ہم نے سمجھا ندی میں پانی نیچے گیا ہوا ہے اور ندی نیچے بیٹھی ہوئی ہے، وہ ندی تو بہت گہری تھی، مگرمچھ اوپر آ گئے تھے۔ ہماری زندگی میں کہا کہ وہ صبح پھر ہمیں لے گئے، ہاں اگلی بات بھول گیا
कहा सुबह हमें जब ले गए और हमने देखा इस नदी से गुजर के आए हैं, वो तो मगरमच्छ थे, बड़े बड़े अजीबो गरीब थे। एक साहब कहने लगे कि मैं एक जंगल में था जहां आदमी आदमी इतना घास था, वो किसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे, तो कहा मेरे सामने एक दो चीजें आई तो मैंने जो है वो उनको गोली मारी, जहरीली चीजें थी। कहा मैंने पांव में महसूस किया कि मेरे पांव में कुछ चीज जकड़ी हुई है, मैंने कहा घास है। देखा तो बहुत बड़ा अजदहा था और 30 फुट लंबा, 10 फुट मोटा, और वो उसने मुंह खोला हुआ था। कहा मेरे जिस्म में सनसनाहट आई, बस मौत, मुझे निकल जाएगा। और गोली मारी तो वो रैफली खाली थी। कहा कांपते हाथों से मैंने गोली लोड की और लोड करने के बाद उसको गोली मारी तो वो गिरा और उसकी गिरफ्त टूटी और मैं भागा। और कहा उस अजदहा का जब पेट चीरा तो एक खिंजीर उसके अंदर था, अभी वो गला नहीं था, पूरा खिंजीर, पूरा सुअर उसने खा लिया था। हमें जिंदगी इन्हीं खौफों के साथ गुजरनी है। कभी दुश्मन का खौफ, कभी हासियत का खौफ, कभी जादू का खौफ, कभी जादू के जादूगरी का खौफ, कभी नजर का खौफ, कभी उसकी नजर बद का खौफ, कभी शर का खौफ, कभी उसकी शरारत का खौफ, कभी नाकामी का खौफ, कभी गुर्बत फकर का, कभी अंधेरों का, कभी कर्जों का। जिंदगी में ये खौफ ही है। सारी जिंदगी इस तरह गुजरेगी। अगर जिंदगी के खौफों से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह का साथ ले, अल्लाह को साथ ले, अल्लाह का साथ ले, अल्लाह को साथ। जिंदगी के इन खौफों से अगर निकलना चाहते, जिंदगी के इन खौफों से अगर निकलना चाहते तो अल्लाह का साथ ले, अल्लाह को साथ, फिर जिंदगी इसी तरह खौफों से निकलती आएगी और अमन की राहें और खैर की राहें हमारे साथ रहेंगी और हमारी नस्लों में रहेंगी। आज अमन की राहों में एक चीज है, राई का अमल। आपके पास है ना? हाँ, ये सालाना अमल है। राई के दाने, सरसों के बीज का अमल। राई के दाने, सरसों के बीज का अमल है। ये सालाना अमल होता है, साल के बाद। ये साल के बाद अमल है। मेरी इतला के मुताबिक लोगों को इतला नहीं है। किसको इतला नहीं है हाथ खड़ा करें, और किसको इतला है हाथ खड़ा करें। मैं चाहता यह हूं कि इसको मैं आज इस अमल को ना कराऊं। बहुत से लोगों को इतला नहीं है। पूरी दुनिया में हमारे साथ मुखलिसीन बैठे हैं, उनको भी शायद इतला नहीं है। हमने इतला देने में कमजोरी की। चाहिए यह था कि 4-5 जुमेरातें पहले मुझसे इतला का ऐलान करवाते। ये मेरी बस कोताही है। मैं अपनी टीम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे अपनी कोताही पे एहसास है। हमारा तय था कि 5 जुमेरातें, 5 माह, 5 जुमेरातें पहले कुछ चीज का ऐलान हो। अच्छा, हमारे यहां क्या होता है, एक बहुत बड़ी स्लिप दी जाती है, उसमें मख्फी तौर पे लिखा होता है, फिर मुझे दिखाते हैं ये लिखा हुआ था। उसमें 70-80 ऐलान होते हैं, उसमें एक कोने में लिख दिया जाता है ये भी था हजरत हमने लिखा था। जिस चीज को वाज़ेह करना होता है उसको वाज़ेह तौर पे और अंदाज से बयान किया जाता है। मैं मज़ामीन में खोया हुआ होता हूं, कोई किताब तो सामने मेरी पड़ी नहीं होती, रट्टा लगा के आपको सुना रहा हूं। पर मैं चाहता यह हूं कि आइंदा जुमेरात ये बड़ा खास अमल है। पिछले साल भी कराया था, आपको याद होगा। और जिसने भी इसको घर में रखा था, ये बहुत मुख्तसर अमल है। और जिसने भी इसको घर में रखा था उसको बहुत इसकी तासीर और ताकत मिली थी और बहुत उसके कमालात मिले थे। एक तो ये अमल है राई का, एक मुट्ठी भर सरसों और काले सरसों, काली राई, एक मुट्ठी भर। एक ये अमल आज करवाना था। एक दूसरा अमल है और वो भी आपके इल्म में होगा, वो है नक्श यार गार, नक्श यार मजार, यार गार यार मजार का अमल है, वो अमल है। और चूंकि 22 जमादी उस्सानी गुजर गई है और पिछली जुमेरात में मैंने इसके तस्करे इससे पिछली जुमेरात में किए थे। वो दर्स जो है वो हमारा दर्स किस जो है तारीख का था, 26 दिसंबर का, 26 दिसंबर बरोज जुमेरात, और 2024 का वो दर्स था। उसमें नक्श का अमल था। आज मैंने वो नक्श सर पे रखा के, सीने पे रखा के उस नक्श का अमल करवाना है। उस नक्श का, इस नक्श की इतला सबको है। जिसको नहीं है वो हाथ खड़ा करे। नहीं है।
مجھے مبہم سا لکھ کے دے دیا جاتا ہے، ایک لمبی ایک ہوتی ہے ایک تحریر، اس کے نیچے 2 لائنیں ہوتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت آپ کو تو ہم نے دیا تھا، میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے جو چیزیں نمایاں ہوتی ہیں فوری کرنے والی ہوتی ہیں، چاہے وہ علیحدہ کاغذ بنا لو۔ کون سا کاغذ بنا لو؟ علیحدہ کاغذ بنا لو، جو فوری کرنے والی ہوتی ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہ رہا کہ سب کو خیر ملے، چاہ رہا ہوں سب کو خیر ملے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی عمل آئندہ جمعرات ہو۔ آپ کو علم میں ہے کہ یہ رائی کا عمل کیا ہے؟ ان کالے دانوں پہ، یہ جو کالے دانے ہیں سرسوں کے، رائی کے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے، ان کالے دانوں کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ جادو کو توڑنے، جنات کو ختم کرنے، گھر کو نحوست سے ختم کرنے، گھر میں بلائیں آفتیں ٹلوانے، اور گھر کے ذرے ذرے کو چمکانے، اور گھر کے کونے کونے میں نور بھرنے، اور گھر کے اندر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کی سختیاں، اس کا بڑا تعلق ہے۔ میرے ہر عمل کا ثبوت مستند کتابوں میں ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے، اگر کوئی تحقیق نہ کرے تو پھر اس کا اپنا قصور ہے۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے۔ میں پوری دنیا میں کہوں گا آئندہ جمعرات انشاءاللہ اس کو اپنے پاس لے کر بیٹھے۔ یہ کالے دانے، یہ رائی، یہ سرسوں کے بیج ثابت پوری دنیا کے ہر سٹور سے مل جاتے ہیں، پوری دنیا میں ملتے ہیں۔ اور پچھلے سال میں نے اس کا عمل کروایا تھا، پچھلے سال اس عمل سے بہت لوگوں کو نفع ملا، اور بہت لوگوں کو اس کی تاثیر ملی، اور بہت لوگوں کو اس کا کمال ملا، بہت زبردست، بہت حیرت انگیز اس کا کمال، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ ہوا بہت لوگوں کو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آنکھوں سے خوابوں میں اور جاگتے میں دیکھا کہ قافلے کے قافلے ہیں، کتوں کے، گیدڑوں کی شکل کے، بھیڑیوں کی شکل کے، یا کوئی اور عجیب و غریب مخلوق ہے، وہ گھر سے نکل رہے ہیں، اور کہا جب ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کا نکلنا، تو کہا کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس دن سے گھر میں راحت آئی، گھر میں خیر آئی، رحمت آئی، برکت آئی، عافیت آئی، اور مشکلیں دور ہوئیں، ناکامیاں ختم ہو گئیں، اور وہ جو گھر کے اندر بلائیں اور بیماریوں کی شکل میں اور آپس میں نفرتوں کی شکل میں وہ ساری ختم ہو گئے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کی خیر سب کو ملے۔ دیکھیں عمل ہو جائے گا، لیکن بہت سے ایسے مخلصین ہیں پوری دنیا میں جو اس عمل کے بارے میں پچھتائیں گے، اور آئندہ سال پھر زندگی کس کی؟ آئندہ سال کا انتظار، کسی دکھیارے کو 1 سال کا انتظار کروانا، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ الانتظار اشد من الموت، انتظار تو موت سے بڑی سخت ہے، انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہیں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے۔ میری کوشش یہی ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں، میری کوشش یہی ہے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچے، بلائیں ٹلیں، مصیبتیں ٹلیں، آفتیں ٹلیں، حالات اور سختیاں ختم ہوں۔ کوشش سارا سال کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں کوشش ہوتی ہے، دعویٰ تو نہیں ہے کہ کسی نہ کسی مخلوق کو کوئی نہ کوئی شکل خیر کی مل جائے، بھلا ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے۔ یہ اتنا طاقتور رائی کا عمل ہے جس میں چند لوگوں کو پتہ ہے، اکثریت کو پتہ نہیں۔ میں کراؤں، میرا اندر مطمئن نہیں ہوگا۔ اور یہی حال نقش یار غار، نقش یار مزار کا ہے۔ یہ بھی سال کے بعد عمل ہوگا، لکھنا پورا سال ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پورا سال لکھا اور لکھ کے اس کو پانی میں گھول کے آٹا گوندھ کے پرندوں کو کھلا دیا، بس یہی عمل ہے۔ اور اس عمل سے جتنا تاثیر اور جتنی طاقت اور جتنا کمال ملتا ہے، صدیوں سے آزمود عمل۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ چیز ایسی ہو کہ میں صرف اس کو خانہ پوری کراؤں، میں چاہتا یہ ہوں کہ انسانیت کو یہ پیغام پہنچے۔ کتنے لوگ بعد میں ہوں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ نقش یار غار، یار مزار کا عمل آج تھا۔ کتنے لوگ کہیں گے ہمیں علم نہیں تھا کہ رائی کے دانوں کا عمل آج ہونا تھا۔ بہت سے لوگ پچھتائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اب جیسے اب مجھے کہیں، جو ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نہیں ہے، وہ کہیں تو ابھی کرا دوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ اس اعلان کو ہم پھیلائیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی اس اعلان پہ توجہ کرے، اس اعلان کو پھیلائے، اور اس اعلان کو بہت زیادہ اس کی خیر کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اطلاع پہنچائیں۔ اصل مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق خیر میں خیر کا حصہ پالے۔ بہت سے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ رائی کا پیکٹ کن لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ میرے سامنے تو ساری اکثریت بیٹھی ہے، دیکھیں ان کے پاس ہے ہی نہیں۔
اس کا قصور تو میرا ہے، میں نے اعلان نہیں کیا 5 جمعراتوں سے مسلسل، مجھے اعلانوں کا ایک پلندہ دے دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اس میں سے ڈھونڈتے رہیں کرتے رہیں، تو جان تیرا کام کیا۔ کتنی زیادتی ہے اس مجمع کے ساتھ، کتنی غیر ذمہ داری ہے کہ حالانکہ کئی جمعراتوں سے مسلسل اس اعلان کو چلانا تھا اور اس کو علیحدہ نمایاں کر کے مجھے دینا تھا۔ اب میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ جو خردل ہے نا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ او یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، اس رائی کا، اس سرسوں کے بیج کا، اس چھوٹے سے دانے کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا میں کہیں آخری کونے میں کوئی چیز گم ہو گئی ہو آپ کی، دنیا کے آخری کونے میں، کہا دریائے دجلہ میں میری انگوٹھی گر گئی، دجلہ ہو اور دریا ہو اور انگوٹھی ہو، تو بولو دریا میں انگوٹھی گر جائے تو انگوٹھی ہے یا کوئی بہت بڑا جہاز ہے؟ انگوٹھی گر گئی، کہا میں پریشان نہیں ہوا، میں نے یہی رائی کے دانے والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، ایک دفعہ دیکھا تو میری پرانی کتابوں میں سے انگوٹھی مل گئی۔ کس نے لا کے رکھی؟ کس نے لا کے رکھی؟ اور ایک اور چیز ہے، جو چیز دیکھنے میں جتنی چھوٹی ہوتی ہے، رائی کا دانہ آپ اٹھائیں، اس کو انگلی میں دیکھیں، بہت چھوٹا، بہت باریک، بہت چھوٹا، بہت باریک، یہی ایک ایک دانہ قیامت کے دن ترازو میں تلے گا، مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا، تلے گا۔ ایک اور بات سنیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جناتی شیطانی چیزیں بہت دور ہوتی ہیں، آفات بلائیں اس سے بہت دور ہوتی ہیں۔ میں ایک دفعہ تیل نکلوانے گیا، اس نے کہ جی سرسوں کا تیل ہم نے اپنی آنکھوں سے نکلوانا ہے۔ میں وہاں بیٹھا تو مجھے 2 فائدے ہوئے، آپ کو بتا دوں، کبھی بھی تیل کے کولو پہ، مشین کا سپیلر ہو یا کولو ہو، اس کو کبھی اینک لگی آپ نہیں دیکھیں گے، اس کی آنکھوں سے اتنا پانی نکلتا ہے۔ کبھی کسی تندوری کو اینک لگائی دیکھا؟ تندوری کو غور سے کرنا ذرا، تندور سے آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، وہ کبھی بھی نظر کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ آپ جتنے بھی سرمے اٹھائیں، ان سرموں کو دیکھیں، جو آنکھ کو طاقت دینے والا سرما ہوگا وہ تیز ہوگا، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ آنکھوں میں ڈالنے والی دوائی تیز ہوگی، آنکھوں سے پانی نکلے گا۔ ایک تو مجھے وہاں فائدہ ہوا، میری آنکھوں سے پانی نکلا، میری نظر تیز ہوئی، مجھے احساس ہوا کہ کچھ وقت بندہ اس جگہ کے بیٹھے اور آنکھوں سے پانی نکلے۔ ایک دوسرا، وہاں ایک پرانا بابا تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سرسوں کا تیل نکالتے ہیں، اس سرسوں کے تیل نکالنے میں اور کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اس نے نا مجھے ٹھیٹ پنجابی میں ایک لفظ کہا کہ جن نہیں چمبڑ دے۔ میں نے فوراً کہا، میں کہ بابا جی سرسوں کا تیل، سرسوں کے بیج ہیں، اس سے جنوں کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ نہیں، میں نہ پاڑا ان پڑھ ہوں، میں مجھے پتہ نہیں ہے، پر بڑوں سے یہی سنا ہے۔ پھر اس نے ایک واقعہ سنایا، اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے یہاں سٹور ہے، ہم نے ایک گھر لیا جہاں کے بارے میں تھا کہ یہاں جنات آتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ گھر ہم نے سستا لیا، جو بھی وہاں رہتا تھا جنات اس کو زخمی بھی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، اور بیماریاں تکلیفیں سامنے آتے تھے۔ کہا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، بڑا گھر تھا، کہا ہم نے لے لیا، ہم نے اس کو سٹور بنا دیا اور اس میں سرسوں کی بوریاں رکھنی شروع کر دی، رائی سرسوں کی بوریاں اس میں رکھنی شروع کر دی۔ کہا کہ سرسوں کی بوریاں رکھی، ایک رات میں وہیں سویا ہوا تھا، گودام میں مزدور تھا وہ ان کا، کہنے لگا وہیں سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہر کونے میں گھر کی دیواریں پھٹ گئی ہیں اور کچھ لوگ ہیں اس میں سے نکل رہے ہیں، ایسے نکل رہے ہیں، اور کہا نکل بھی افراتفری کی شکل میں ہے۔ یہ لفظ افراتفری میں نے کہا، اس نے پتہ نہیں کیا لفظ کہا تھا، پنجابی کا کوئی لفظ کہا تھا، بابے نے مجھے وہ بھول گیا۔ فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ لاہور اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، وہ بڑی تکھی پنجابی ہے، تیز پنجابی ہے۔
لاہور کی کچھ ٹھنڈی پنجابی ہے، واللہ واللہ مجھے اس کا تجزیہ نہیں ہے. تو کہا کہ اس نے لفظ کہا، وہ کہا نکل گئے. کہا مجھے احساس ہوا کہ اس گھر سے جنات ختم ہو گئے. اور کہا میں حیران ہوا کیوں نکل گئے. کہا کہ ایک بابا جی تھے، وہ رائی پڑھ کے دیتے تھے اور کہتے تھے یہ گھر میں جا کے پھیلا دو یا اس کی پوٹلیاں بند کے رکھ دو، جہاں رکھو گے وہاں جنات، جادو، زہریلی چیزیں اور شیطانی چیزیں نہیں آئیں گی. اور کہا مجھے ان کی بات یاد آئی اور میں نے آنکھوں سے دیکھا. کہا کہ ہمارا وہی گھر ہے، اس کو گودام بنایا ہوا ہے، اس میں ہم سٹور کرتے ہیں پورے سال کے لیے، اس کے سیزن پہ، رائی کے سیزن پہ، اور وہاں رکھتے ہیں اور اس کے موسم میں، اور وہاں سے جنات جادو ختم ہو گئے. اور اس میں جو کلام پڑھا جاتا ہے نا، اس کے اوپر جو کلام پڑھا جاتا ہے وہ کلام بہت طاقتور ہے، بہت. خود اس کلام سے جناتی شیطانی چیزیں بہت ڈرتی ہیں جس کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے، جو آئندہ جمعرات ہم بیٹھ کے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دوسری بات اور بھی یاد رکھیں گے، آج میں نے بہت سی اہم باتیں آپ کو دینی ہیں. آج ہماری سورۃ قریش کی دوسری جمعرات ہے. پہلی جمعرات سورۃ فیل کی تھی، یہ دوسری. 10 صورتیں 10 راز، یہ دوسری جمعرات. ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جو بے زبان ہے نا پرندے، بے زبان، یہ جو بے زبان ہے، ان بے زبانوں کی زبان ہم نہیں سمجھ سکتے. ان کی نہ بد دعائیں سمجھ سکتے ہیں، نہ ان کی دعائیں سمجھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اس کی زندگی میں بڑے تجربات ہیں. یہ بے زبانوں کے ساتھ جس نے بھی دوستی کی یا جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ انوکھا ہوا. جس نے بھی دوستی کی اور جس نے بھی دشمنی کی، بے زبانوں کے ساتھ. یہ جو آپ نے نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ بے زبانوں کو آپ دیتے ہیں آٹے میں. تو بے زبان جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی فریادیں اللہ کے پاس لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ نقش ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے عامل کامل بننا ہے، اس نقش کو لپیٹ کے آٹے میں وہ کسی دریا اور بہتے پانی میں جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈالے، عامل کامل بن جائے گا. اس کی وجہ وہ بے زبانوں کو نقش کے ساتھ غذا دے رہا. آپ اس نقش کے ساتھ بے زبانوں کو غذا دے رہے ہیں. نقش یار غار، نقش یار مزار، یہ لکھا، لکھنے کے بعد اس کو پانی میں دھویا، اور دھونے کے بعد اس کو پانی میں دھویا اور دھونے کے بعد اس کا آٹا گوندا. تو ایسے کرتے ہیں، ہاں جی ایسے کرتے ہیں. اس کے بعد آٹے کو کیا کرتے ہیں؟ پرندوں میں رکھ دیتے ہیں اور پرندے کھاتے ہیں. اور جو پرندے کھاتے ہیں، اللہ، علامہ زمخشری تھے، ٹانگ سے لنگڑے تھے. کسی نے پوچھا تیری ٹانگ کیا ہوا؟ کب چھوٹا سا تھا میں نے ایک چڑیا کو پکڑا، چڑیا کو پکڑ کے اس کی ٹانگ میں دھاگا باندھ دیا اور اس کو دھاگے سے میں نے باندھ دیا. اڑنے کی کوشش کرتی تھی، دھاگے کی وجہ سے نہیں اڑ سکتی تھی. اس نے جو اڑنے کی کوشش کی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور کہا ادھر اس کی ٹانگ ٹوٹی، ادھر میرے ساتھ حادثہ ہوا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. اس کی ٹانگ تو جڑ گئی ہوگی، میری نہ جڑی، ساری زندگی کے لیے میں لنگڑا ہوں. اور وہ زمخشری کہتے تھے، لوگوں کو پکار پکار کے کہتے تھے، لوگوں خیال کرنا، ان بے زبانوں کے انتقام سے بچنا، ان بے زبانوں کی بد دعاؤں سے بچنا. اور ایک اور بھی کہتے تھے، لوگوں ان بے زبانوں کی دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی بڑا کام کرتی ہیں. بے زبانوں کی دعائیں، یہ جو نقش ہے جو سال کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں، یہ نقش سارا سال ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد اس کو زردے کے رنگ سے، زعفران سے یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ آٹے میں گوندیں اور پرندوں کو دے دیں، پرندوں کو دے دیں. کچھ راز ایسے ہیں جہاں پڑے ہیں وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں نہیں پڑھے سارا دن وہیں سر مارتے. سچ پوچھیں، نوکری میں، مل میں، فیکٹری میں، دکان میں، دفتر میں، زمین میں، زراعت میں، تجارت میں نہیں پڑھا، نہیں پڑھا، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اسلام نے رہبانیت نہیں سکھائی، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن پڑھا یہاں نہیں، پڑھا ہے عرشوں پہ اور آسمانوں پہ. ہے سچ ہے.
جہاں پڑا ہے وہاں تلاش کا کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ مجھ فقیر کی یہ کوشش ہے جہاں یہ رزق پڑا ہے وہاں سے تلاش کے راستے اختیار کریں اور اس تلاش کے راستوں کے کوئی راہیں دیں ایک دوسرے کو، میں آپ کو دوں، آپ مجھے دیں، میں بھی سیکھنے والا ہوں۔ یہ نقش یار غار یار مزار، یہ تلاش کا راستہ ہے۔ اس کے جو نورانی الفاظ ہیں، اس کے جو روحانی الفاظ ہیں، یہ آپ گھولیں گے، گھول کے آٹے میں گوندیں گے اور پرندوں کو دیں گے، اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں ہیں، اور کوئی پرندہ ایسا نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتا ہو، اللہ کی تسبیح نہ کرتا ہو، اللہ کو یاد نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ ہر پرندہ معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، معصوم کی دعا فوراً قبول ہوتی، فوراً قبول ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، بہت نیک دل بادشاہ تھا، یہ واقعہ سننے کا ہے۔ اس کے خزانے اتنے وسیع تھے، 100 اونٹ اس کے خزانوں میں جاتے تھے اور سونا چاندی ہیرے جواہرات بھر کے لاتے تھے، پر اس کا خزانہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور 100 اونٹ اس کے خزانے میں جا کے خزانہ ڈالتے تھے تو اس کا خزانہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھرا ہے یا نہیں بھرا، اتنا زیادہ تھا، زیر زمین تھا۔ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی، اس کی رعایا کے اندر سکون اور امن تھا، محبت اور پیار۔ حیرت انگیز ایک دنیا تھی اس کے پورے نظام پہ، اس کی پوری رعایا پہ، اور اس کے پورے نظام پہ بہت ایک انوکھا۔ دوسری جو نگری تھی اس کا بادشاہ تھا، اس کے برعکس تھا، اس کا خزانہ بھی خالی تھا، اس کی رعایا بھی بے سکون تھی، امن نہیں تھا، قتل و غارت، بے چینی اور پریشانی، یہ سارا کچھ اس میں موجود تھا، سب کچھ موجود تھا۔ اب اس نے کہا، دوسرے بادشاہ نے، اس کے راز جا کے ڈھونڈو، اس کا راز کیا ہے، اس کا راز کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے بھیجے، سالہ سال بندے رہے، جب بندوں نے اس کے راز کا خلاصہ اور اس کی ڈائری دی، اب اس ذرا غور سے سنے۔ کہا، اس نے 40 قافلے رکھے ہوئے ہیں، اس بادشاہ نے، جو جنگلوں میں جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور بچا ہوا کھانا وہیں جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور ہر رخ پہ اس نے قافلے بھیجتے ہیں اور بے زبانوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، وسیع لنگر چلتے ہیں بے زبانوں کے لیے، جہاں زبان والے کھاتے ہیں وہاں بے زبانوں کے لیے بھی اس کے لنگر چلتے ہیں، پر وہ بے زبانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اس کے خزانے بھرے۔ میں اس دن وہاں حویلی کے لیے نا انٹرچینج سے اترا تو میں نے بتایا، میں نے کہا یہ جگہ ہے، میں ایک جگہ یہاں آیا تھا اچ شریف میں، انٹرچینج سے اترنے کے لیے اچ شریف ہے، پھر آگے حویلی آتی ہے۔ میں نے کہا اس جگہ میں آیا تھا، ایک صاحب نے، ماسٹر صاحب تھے اسکول کے، مجھے اپنا واقعہ سنایا تھا۔ یہ ایک جانور ہوتا ہے کانٹوں والا، چھوٹا سا، نا سے بڑا ہوتا ہے، جاہ کہتے ہیں، جاہ چھوٹا سا، اور وہ سانپ جب اس کو مارے تو وہ گیند بن جاتا ہے، اور لوگ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ انسان دوست جانور ہے، صحت تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے گھر میں بلی نے بچے دیے اور ادھر سہ نے بھی بچے دیے، بچے دینے کے بعد سہ مر گیا، اس کی مادہ مر گئی، تو کہا چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اٹھا کے بلی کے بچوں کے ساتھ ان کو بھی لگا دیا، وہ بھی بلی کا دودھ پیتے تھے، اللہ نے بلی کے دل میں رحم ڈال دیا، وہ بھی دودھ پیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے کانٹے نکلنا شروع ہوئے، بلی کے بچوں کے بال نکلنا شروع ہوئے، اس کے کانٹے ہی نکلنے تھے اور اس کے بال نکلنے تھے۔ اب کہا کہ وہ جب بچے آتے اندر گھستے دودھ پینے کے لیے تو ان کے کانٹے اتنے تیز تھے، وہ چھوٹے بچے بلی کے بیچارے بھاگ جاتے، جب یہ سارا دودھ سیراب ہو کے پی لیتے، یہ ہٹ جاتے تو بچا کچا بلی کے بچے بھی تھے۔ کہا کہ میری کوشش تھی یہ بچے کس طرح پل جائیں، پل جائیں، اور وہ بچے پل گئے، 3 بچے تھے اس جاہ کے، 3 بچے تھے، وہ پل گئے، اور پلنے کے بعد بھاگ گئے، جنگل میں نکل گئے، اور بلی کے بچے کمزور تھے، ان کو غذا صحیح نہ ملی، اور ان کے بعد بلی نے اپنے بچوں کو پالا۔ کہا اس کی تاثیر میں نے اپنی ذات پہ کیا دیکھی اور بلی، اب ذرا سنیں، عجیب بات ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جانوروں کا خیال کیا، ان کے بچوں کا، بے زبانوں کا خیال کیا، بے زبانوں کا خیال کیا۔ کہا میں نے یہ دیکھا کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے مانگ رہا تھا،
कई सालों से मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे कोई हज करा दे। अल्लाह मैं मास्टर साहब रिटायर हो गए, पैसे कहते मिले थे, मैंने मकान बना लिया, बच्चों की शादियां कर दी, हज के लिए पैसे बचे नहीं। तो कहा मैं अल्लाह से मांग रहा था। कहा एक दफा मेरे दिल में ख्याल आया, या अल्लाह इन बेजुबानों के लिए मैंने किया है, मैं भी बेजुबान हूं, ना मुझे मांगना आता है, ना तेरी शान आती है, ना मुझे मुनाजात आती है, ना कोई इसमें आजम का पता है। अल्लाह मुझे हज करा दे, मेरे पास कोई असबाब नहीं है, मैं किसी के सामने भीख भी नहीं मांगूंगा और मैं सवाल भी नहीं करूंगा, भीख भी नहीं मांगूंगा और सवाल भी नहीं करूंगा। कहा कुदरत का निजाम देखें, हमारे महकमा तालीम में एक पॉलिसी आई कि जो उस्ताद रिटायर हो गए हैं, गवर्नमेंट ने कोई अचानक निकाला निजाम कोई, उनमें से इतने उस्तादों की कुरानंदाजी होगी और उनको हज करवाएंगे सरकारी सतह पे। कहा कि कुरानंदाजी मेरा बैठे बिठाए खुद नाम डाला, मुझे पता ही नहीं है, लिस्टों में नाम लिया डाला और मेरा नाम निकल आया। और कहा बिल्कुल मैंने मुफ्त हज किया, कोई उन्होंने खर्चा भी साथ दिया कि वहां का खर्चा ये है। और कहा बिल्ली को क्या मिला? अजीब बात है, कहने लगे कि बिल्ली बूढ़ी हो चुकी थी और बिल्ली की इतनी उम्र होती है, मैं बिल्लियां बहुत पालता हूं, कहा कि मेरी आंखों ने देखा कि वो 7.5 साल पूरी मजीद जी। क्यों? सीला रहमी पे अल्लाह ने उम्र में बरकत रखी, रिस्क में बरकत रखी, सेहत में बरकत रखी, जिंदगी में बरकत रखी। ये नक्शे यारे गार, नक्शे यारे मजार, ये नक्श है ना, इस नक्श को लिख के परिंदों को इसका आटा खिला दे, हर महीने लिख दें, महीने में एक दफा आपका जी चाहे रोज एक नक्श लिखें और रोज नक्श लिख के आप परिंदों को आटा दे दें और उस लिखते हुए अपनी फरियादें भी साथ लिख दें। अल्लाह मेरी ये मुरादें हैं, अल्लाह ये मेरी में मुश्किलें हैं, या अल्लाह मेरी ये नाकामियां हैं, या अल्लाह मेरी ये परेशानियां हैं, तो अपने गैब के खजाने से मुझे अता कर दे। परिंदों को बड़ा एहसास होता है, बहुत एहसास है, बहुत एहसास है। मैं क्या बताऊं आपको बेजुबानों के एहसास का। मैंने अभी हजवेरी महल में था, एतवार की सुबह, एतवार की सुबह थी, एतवार की सुबह, एतवार की सुबह में मैंने एक सवैयां पकवाई रात को। एक अमल होता है असहाब कहफ के कुत्ते कितमीर की दावत करना, मैंने वो अमल किया, मेरे हजरत ने मुझे कराया था। ऊपर की मंजिल पे फ्लैट बने हुए हैं, वहां मैंने बैठ के असहाब कहफ को हदिया किया अमल का। आप हैरान होंगे, वहां एक कुत्ता है, सीढ़ियां चढ़ के दरवाजे के साथ आके बैठ गया, कहने लगे आज तक नहीं आया। कुत्ते का क्या ताल्लुक आज के? वहां हिफाजत के लिए चूंकि बड़ा मैदान है, कुत्ते रखे हुए हैं, वहां एक काला कुत्ता है, वो कहते हैं आज तक नहीं आया, क्योंकि वो कितमीर की दावत थी। असहाब कहफ के कुत्ते का नाम कितमीर है। उसको किसने बताया वहां कि तेरे लिए वहां खाना तैयार है? हम नहीं सोच सकते कि परिंदों के अंदर और जानवरों के अंदर अल्लाह ने क्या निजाम रखा है। और हमारी इसलिए फरमाया सिवाय इंसान और जिन्नात के, ये जानवर, ये परिंदे, ये अजाब कब्र को जानते हैं, ये ज़ल्ज़ले से पहले आने वाले ये पहचान लेते हैं, ज़ल्ज़ला आने वाला है, बला आने वाली है, आफत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है, ये पहचान लेते हैं। हमारे यहां कश्मीर के आते थे मुखलिस खिदमत करने, वो कहने लगे कि ये 2005 का ज़ल्ज़ला था ना, 5 का, वो कहने लगे हमारे यहां एक कुत्ता था 3 दिन से शोर कर रहा था। हम कहे क्यों कर रहा है? हमारे चश्मों का पानी बदल गया, हमारे परिंदों की फड़फड़ाहट बेचैनी है 3 दिन से। 3 दिन के बाद पता चला कि इनको पता चल गया था कि ज़ल्ज़ला आने वाला है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, मुझे कई लोगों ने जानवरों की तब्दीलियां, और साइंस की मेरे पास रिसर्च मौजूद है कि जानवरों को पहले पता चल जाता है कि अजाब, बलाएं, आफात, मुसीबतें, तकलीफें, ये ज़ल्ज़ले, ये हादसा होने वाले हैं। एक साहब है पाकिस्तान में, उनके बेडरूम में बनमानस होता है, बहुत मालदार आदमी है, बहुत बड़ा बंदर है, बहुत बड़ा बंदर है, और वो सुधाया हुआ है, वो उनके साथ सोता है और आने वाले खतरात से आगाही देता है जो मशीन नहीं दे सकती। यहां तक तो है, चलो मशीन की बात करूं, सारी मशीनें एयरपोर्ट पे नाकाम होकर कुत्ता कहता है ना इसको जरा करीब कर, इसमें कुछ है। हवेली में ना कुछ मेहमान आए, हवेली में
उस वक्त हवेली में हिफाजत के लिए कुत्ते रखे हुए थे। एक गाड़ी की तरफ कुत्ता बार बार जाए, बार बार जाए। तो उन्हें कि क्या है? उसने कहा इसमें हमारी कुछ चीजें हैं। ये कुत्ता ठीक कहता है। किसी शोबे से उनका ताल्लुक था, तो वो कह रहे हैं ये इसमें चीजें हैं, ये जो स्मेल कर रहा है ठीक कर रहा है। आखिर कुछ ऐसी चीजें हैं तो सही कि एयरपोर्ट पे आखिर कुत्ता मशीनों से निकलने के बाद भी वो कुत्ता लेके घूम रहे होते हैं, वो सूंघ रहा होता, सूंघ रहा होता। हमने जानवरों से दुआएं मनवाने और लेने का फन नहीं सीखा। मैं फिर कह रहा हूं, जहां हमें मिलता नजर आ रहा, अब मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा, जहां हमें मिलता नजर आ रहा, यहां से तो मिल नहीं रहा। जहां से मिलता नजर नहीं आ रहा, मिल रहा वहां से, मिलता ही वहीं से। और वो अर्श है, और वो अर्शी निजाम है। और ये जो बेजुबान है ना, जानवर बेजुबान है, या वो लोग जो सफेद पोश हैं सवाल नहीं करते, वो लोग जो सफेद पोश हैं सवाल नहीं करते, वो लोग जो अयालदार हैं सवाल नहीं करते, वो लोग जो कम आमदनी वाले हैं सवाल नहीं करते। ये जो गलियों बाजारों में मांगने वाले हैं, ये मुख्तलिफ एनजीओ को दरखास्तें देके, ये तो सवाल करके अपने लिए। हमारे एक जवान है, वो कहने लगे मैं एक ऐसे इदारे के साथ हूं जिनकी बहुत बड़ी ज़कात निकलती है, उनके पास दरखास्तें आती हैं कि हम जरूरतमंद हैं, तो वो मुझे दरखास्त के पते पे भेज देते हैं। उसने जो इंकशाफात किए, एक दफा मैंने दर्स में सुनाए थे, कि जो कहता है मेरे घर में रोटी नहीं, उसके हालात क्या हैं, उसके हालात क्या हैं। मेरे हजरत फरमाते थे, तारिक बेजुबानों को तलाश किया कर, बेजुबानों को तलाश किया कर, जिनकी जुबान नहीं है, यानी वो सवाल नहीं कर सकते, वो अपने भरम को नहीं तोड़ सकते, वो अपने भरम को नहीं तोड़ सकते। इंसान बेजुबान और जानवर बेजुबान, इंसान बेजुबान और जानवर बेजुबान। अब आप खुद सोचें, मैंने बादशाह का जो किस्सा सुनाया, कि बादशाह के किस्से के अंदर आपको हैरत अंगेज बात यह बताई, उसके खजाने भरे हुए हैं, उसके आवाम को सुकून है, चैन है, राहत है, अमन है, सब कुछ है। उसकी वजह, उसने इंसानों के निजाम के साथ साथ ऐसे बेजुबानों का निजाम भी साथ रखा, जिनका कोई खिलाने वाला, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर एक बात और याद रखिएगा, जानवर कोई भी हो, सब अल्लाह को जानते हैं, सब अल्लाह को मानते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद के यहां अचानक मैं गया। मैं सफर कर रहा था, मैं उनसे मोहब्बत करता था, अब भी करता हूं। क्या नाम? शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह। मैं उनसे मोहब्बत करता था। एक जगह हम ठहरे, तो उनसे पूछा, जहां ठहरे हुए हैं ये मस्जिद के पीछे ही उनका मजार है, और हम पहुंचे। सुल्तान महमूद गजनवी अल्लाह का वो नेक बंदा था। 1974 में 1000 साल के बाद काबुल में ज़िलज़िला आया, उसका जमीन फटी और उसकी मैयत सामने आई, तो पता चला कि उसका जिस्म वैसे का वैसे मौजूद है, उसका कफन भी, उसका जिस्म भी, कोई चीज, हर चीज वैसे मौजूद है। मुझे उस दिन बताया, मुल्तान में एक दरवेश की 29 साल के बाद वो बारिश की वजह से कब्र बैठी, तो 29 साल के बाद देखा तो आप वैसे ही सो रहे थे। मैंने उन्हें देखा हुआ था, उनकी महफिल में बैठा हुआ था। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने मुर्शिद की पुरानी बुदड़ी चादर में से कुछ टुकड़ा अपनी शाही चादर पे सिया हुआ था, शाही चादर पे। और सुल्तान को अल्लाह ने वो दिया था कि ये दस्त बदस्त शेर से लड़ता था, सामने सामने, तलवार, नेजा, खंजर, बर्छा, जो भी चीज होता था शेर के आमने सामने लड़ता था। एक दफा शेर ने छुप के वार किया, और सुल्तान ने जो पलटा खाया, वो कपड़ा जिसको मुर्शिद का कपड़ा था, वो चादर का हिस्सा सामने आया, तो उसने ऐसे सर फेंक दिया और बिल्ली बन गई। उसने कहा, अब जाओ बर्छा मार दे, अब इनके सामने मैं सर नहीं उठा सकता। जानवर हमसे ज्यादा अल्लाह को मानता है, हमसे ज्यादा अल्लाह को जानता है, हमसे ज्यादा अल्लाह की सना करता है, हमसे ज्यादा अल्लाह के साथ मोहब्बत और ताल्लुक है, उसका हमसे ज्यादा है। वो कोई भी जानवर हो, वो कोई भी जानवर हो अल्लाह वालो, जब उस जानवर को अल्लाह के नाम का खुला हुआ नाम और अल्लाह के नाम के अंदर
گلے ہوئے رسیلے وہ پانی کو پلائیں گے، آٹے کی شکل میں کھلائیں گے، اس کے اندر نور پیدا ہوگا. اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے. کون سا کھانا؟ کون سے لقمے؟ نوری لقمے کھائے ہیں. اس نے وہ نوری کھانا کھایا ہے. اور جو نوری کھانا اور نوری لقمے کھائے گا وہ اللہ کے نام کے گیت گائے گا، اللہ کے نام کے نغمے گائے گا، اللہ کے نام کے ترانے، اور اس کے اندر سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. شیخ بہاؤالدین ذکریا، شیخ بہاءالحق نقشبند، شیخ بہاؤالدین نقشبند، کہاں؟ بخارا. بخارا میں ابھی بھی میں گیا ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں بخارا میں. خواب آیا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، غور سے سننا ذرا، بڑے مجاہدے کر لیے ہیں، اللہ کو منا لیا ہے. اب آخری ایک منزل ہے ولایت کی. ایک فلاں جانور ہے، اس کی خدمت کر لیں، آپ کو ہم ولایت دے دیں گے. اس جانور کی خدمت کی اور اس جانور کی خدمت کی، اور اللہ پاک جل شانہ نے ولایت عطا فرما دی. اور ولایت بھی ایسی کہی کہ پوری دنیا ان کے نام کی برکت سے نقش بندی ہے. نقش بند، قالینیں بننے والے، ہم دیکھ رہے ہیں نقشے بننا. ایک بندہ بن رہا تھا ایسے، ہم ریشم کی ایک فیکٹری میں گئے، نقشے بنا رہے ہیں، نقشے بنا رہے ہیں. روزی کر کے لوگوں کو اللہ سکھاتے تھے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں تھی. یہ جو نقش ہے، اس نقش کی اہمیت اور قیمت کو سمجھے. یہ تعویذ بہت کمال تعویذ، گھر کا ایک بندہ لکھ لے، روز ایک لکھ لے، اکٹھے لکھ کے رکھ دے. چھاپنے والی چیز نہیں ہے یہ. اگر چھاپنے والی چیز ہوتی میں چھاپ دیتا اور آپ کو دے دیتا. اس نقش کے اندر بہت طاقت ہے. اور اس نقش کی جو کتاب ہے نیچے مفت مل رہی ہے، 70 دکھ ایک تعویذ. ماشاءاللہ ہمارے سوالب درود پاک کے چلے میں اس کو فری تقسیم کی ہے، اور بلکہ اتنی دی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جا کے دیں. اب بھی آج بھی مل رہی ہے نیچے. اس نقش کی توجہ پہ بڑھائیں. میں نے صرف اس کی اہمیت کی خاطر ایک جمعرات آگے کر دی، صرف اس کی اہمیت کی خاطر. یہ کوئی غیر اہم چیز نہیں ہے. اور آپ جس مخلوق کو یہ دے رہے ہیں وہ مخلوق ایسی ہے جو آپ کے لیے اتنی دعائیں مانگے گی، اللہ کی بارگاہ میں اتنا کچھ کہے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے رازوں کو پالیں. میری درخواست ہے آپ سے، میری منت ہے. میں پھر اپنے لفظ دہراؤں گا، غور سے سنیں. آج بہت سے موتی دے رہا ہوں، بہت سے تحفے دے رہا ہوں. ایک لفظ غور سے سنیں. جہاں رزق آ رہا، ہمیں وہ راستے نظر آ رہے کہ یہاں سے آ رہا، وہ ملازمت ہے، نوکری ہے، مل ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی راستہ ہے. اصل جہاں سے آ رہا وہاں ہم دیکھ ہی نہیں رہے. اصل جہاں سے آ رہا نا، اس راستے کو ہم تلاش کر ہی نہیں رہے کہ اصل آ کہاں سے رہا. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ کے خزانوں سے آ رہا، زمین اور آسمان کا نظام سارا جہاں سے آ رہا. لہذا جو رزق لانے کا ذریعہ ہے وہ صرف بے زبان ہے. وہ انسان بے زبان جس کے پاس وسائل نہیں ہے، جس کی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اس پہ نظر رکھنا اور اپنا رزق اس کے لیے وقف کرنا خاموشی سے. وہ انسان بے زبان یا وہ جانور بے زبان ہے، جو وہ جانور بے زبان جو صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس بے زبان جانور کو کھلانا پلانا، اس کی خدمت کرنا. ایک جج کے پاس واقعہ کیس آیا، سننے کا ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ تھا. وہ کہتا تھا میں بے گناہ، میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں. اور واقعی بے گناہ تھا، یہ بھی سچ ہے. جج نے کہا کہ اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں، اب سنیں، جج نے خود کہا کہ تو سامنے آتا ہے، تیری ساری فائل بے گناہ ہے، لیکن میرے سامنے ایک بہت بڑا جانور آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا منہ ہے اتنا بڑا. وہ کہتا ہے اگر تو اس نے چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں. اس کی شکل گدھے سے ملتی ہے. اس نے ایک پیشی دی، اس نے کہا آگے پھر آئیں. اس نے پھر آیا تو وہ جانور ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر اس کو پھانسی دے، جلدی کر، لکھ، اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں. آخر جج نے پھانسی کی اس کو سزا دے دی. تو جج سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایسے ہے. جج نے اس سے پوچھا تو کہتے ہیں میں نے قتل نہیں کیا، کوئی ایسا کام بتا کہ کسی جانور کو تیری ذات سے اذیت پہنچی ہو. اس نے سوچ کے کہا ہاں پہنچی ہے.
ایک کسی کی گدھی تھی، وہ آ کے ہمارے کھیت میں گھاس کھانا شروع کر دیتی تھی. ایک دفعہ روکا، پھر روکا، کہا درانتی میرے ہاتھ میں تھی، میرے ہاتھ میں درانتی تھی گھاس کاٹنے والی. میں نے اس کے کھال کو اوپر سے پکڑ کے اس کو درانتی سے کاٹ دیا، اور کٹی ہوئی کھال اور بہتا ہوا خون اس کے مالک کی طرف کر دیا، اور وہ چیختی ہوئی گئی. کہا ہاں، وہ جج کہنے لگا ہاں، وہ جو جانور تھا اس کی پشت کے اوپر سے کھال کٹی ہوئی تھی اور وہ زخمی تھا، یہ وہی جانور تھا جو مجھے کھا جاتا تھا، لہذا جا تیری پھانسی کی سزا ہے. اور وہ پھانسی چڑھ گیا. اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں تو مجھے بلا کھاتی ہے، اگر میں تجھے چھوڑتا ہوں مجھے بلا کھاتی ہے. یہ جو گنے کے بیلنے ہوتے ہیں نا، گنے کے بیلنے، اس میں ادھر گنا چل رہا ہوتا ہے، ادھر رس نکل رہی ہوتی ہے، ادھر بڑا سا کڑھا ہوتا ہے، اس میں رس جا رہی ہوتی ہے، اور گنے کا چھلکے اوپر سے نکلے ہوئے نیچے چل رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے پھر گڑ بن رہا ہوتا ہے اور شکر. بات سمجھ رہے ہیں؟ بندہ بیٹھا تھا گنے کے اوپر، اس کو آئے روٹی، ایک بھوکا کتا کہیں سے آیا، بھوکا کتا کہیں سے آیا، وہ بار بار اس کی روٹی کے اوپر پڑے، تھا کہیں کا جنگل کا مارا ہوا بھوکا. تو اس نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ، دو دفعہ. اس نے روٹی رکھ دی اس جگہ جہاں اندر ایندھن ڈال رہے تھے. بہت سارے پتے نہیں ہوتے، گنے کے چھلکے ہوتے، کٹھے کر کے نا اس چھلکے سمیت اس کو دھکا دے دیا. بٹی کے اندر اس کی ایک چیخ نکلی، کتا جل گیا اور اس کی راکھی بن گئی. واقعہ ہوا، ہو گیا، ختم ہو گیا. پر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فریادیں اور ان کی تاریں کہاں کہاں ملی ہوئی ہیں. خون خار ہے، خون خار ہے کتا، لیکن رحم دلی اور محبت یہ میری کملی والے سے آئی ہے. وہ جانور ہے، بے زبان ہے، کوئی بھی ہے. جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، یاد رکھیے گا. جس طرح غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور غیر مسلموں کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، جانوروں کے بھی، بے زبانوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. یاد رکھیں، یہ سبق مجھے بھی یاد رہے، آپ کو بھی یاد رہے. مقافات کا عمل چلا مقافات کا، اور ایسا عمل چلا، وہ اسی طرح آگ میں جلا اور راکھ ہو گیا. واقعہ بنا باقاعدہ. اپنا زمین کا رقبہ تھا، انگلینڈ میں رہتا تھا، اس دور کی نئی مرسڈیز اس نے خریدی گاڑی، اور اس میں اپنے زمین رقبے میں آتا تھا. سانپ کو دیکھا، سانپ زمینوں میں ہوتے ہیں، اس نے سانپ کو کہا کہ بیٹھا تھا سانپ، اس کو تھوڑا سا مارا، وہ زخمی ہو گیا. اس نے کہ اس کو یہیں رہنے دو، اس کے ارد گرد لکڑیاں کٹھی کر کے اس کو جلا دو، زندہ جلاؤ. اس کو زندہ جلا، وہ تڑپتا رہا، مر گیا. قدرت کا نظام ہے، مرسڈیز گاڑی کو چلا کے جا رہا تھا، اس کو کوئی سوئچ ادھر ادھر ہوا، گاڑی کو آگ لگی، گاڑی کے اندر زندہ جل گیا. یہ جو نقش جانوروں کو دیتے ہیں نا، اس کو ہم سمجھیں، یہ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا تحفہ ہے جس کو ہم لوگوں کو بتا نہیں سکے. اور میرے ممبر کے ذمہ داروں نے اٹھا کے مجھے بٹھا دیا کہ آج جناب نقش کا عمل ہے. بڑے ظالم آدمی ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس ہر وقت یہ نعمتیں موجود ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ انسانیت کتنی پریشان ہے، اور دنیا کتنی ہمارے ہر عمل کا انتظار کرتی ہے. 100% کرتی ہے. ان کو علم نہیں. ہائے ہائے. اور اللہ کا نظام ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ خیریں چھین لیتا ہے، انہیں تسبیح کھانے سے بھی محروم کر دیتا ہے. میں نے تجربے بڑے کیے ہیں. آج بھی ایک بندے سے میں نے کہا، اس کے مزاج کے اندر سننا غیر ذمہ داری. میں کہا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ اس بندے کو تسبیح کھانے سے دور کر دے، تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا فرما، اور تیرا بدل بھی مجھے عطا فرما. میں تیرے لیے مانگ رہا ہوں، اور میں مانگتا ہوں اللہ کر دیتا ہے. میں کہ میں بدعا نہیں دوں گا تجھے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا بدل مجھے عطا کرے اور تجھے بھی کوئی اچھی جگہ عطا کرے. اللہ تجھے تسبیح کھانے سے دور کر دے. جانوروں کے کھانے، ان کے لنگر، ان کی غذائیں، اور پھر نقش کے ساتھ. میری بات پہ غور کریں، نقش کے ساتھ. اس نقش میں جتنے خیر کے کلمے لکھے ہوئے ہیں. غالی کرم اللہ وجہ کے پاس مچھلی لائی گئی، انہوں نے کہا جب مچھلی کو آگ پہ بھونتا ہوں آگ اثر ہی نہیں کرتی. اللہ نے اپنے امر سے مچھلی کو بولنے کی توفیق دی کہ امیر المومنین، ایک بندہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آیا تھا،
اس کے منہ میں درود تھا، اس نے وضو کیا، کلی کی، مجھے پیاس لگی، میں نے وہی درود والا پانی پی لیا، مجھے تو جہنم کی آگ ہی نہیں جلائے گی، مجھے اس دنیا میں جلاتا ہے۔ کوئی بندہ آیا، درود پڑھ رہا تھا، اس نے وضو کیا اور درود والا پانی جو ہے، درود والا پانی وہ اس نے کلی اور مچھلی نے پیا۔ پانی میں رہنے والی مچھلی کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی پانی پیتی ہے، وہ پانی پیا اور اس پانی کا من میں اس کے پانی گیا، تو کہتے مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتے، نہیں خوف نار جہیم کا، مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، مجھے اس آگ میں جلاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جانوروں کے اندر جب خیر کا پانی جاتا ہے، کون سا پانی؟ خیر کا۔ یہ جو تعویذ ہے، اس تعویذ کے اندر خیر کے کلمات ہیں، جب یہ پانی جاتا ہے پھر ان کی حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں، ان کے مزاج بدل جاتے ہیں، ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، جب خیر کے الفاظ اور خیر کا پانی اور خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں، خیر کے لفظ ان کی رگوں میں جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، سن لے میری بات کو، فقیر کی بات کو، اللہ والو، اللہ والو میں عرض کر رہا ہوں، میری سن لو، اللہ والو سن لو، میں چاہ رہا ہوں وہ دروازے کھلوائیں جہاں سے رزق آ رہا، اور وہ پھر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ اور یہاں کے دروازے بند ہوتے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے۔ آج اس بندے کا چلتا ہوا کاروبار تھا، کل کو اس کا وہی ختم ہو گیا سلسلہ۔ آج اس کا عروج تھا اور کل کو زوال آ گیا۔ آج ترقی تھی، کل کو تنزلی ہے۔ پر جن کی نسلوں کے لیے عرشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی طاقت بند نہیں کر سکتی، کوئی بند نہیں کر سکتی۔ جن کے لیے عرشوں سے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ بے زبانوں کے ساتھ تعلق اور بے زبانوں کا خیال رکھنا، وہ انسان بے زبان ہے جو سوال نہیں کر سکتے، جن کی ضروریات ہیں، جن کا اندر درد ہے، بے چینی ہے، اور جانور بے زبان ہے، اور پھر جانوروں کے بے زبانی میں اس نقش کی طاقت اور تاثیر، اس نقش کی قوت اور کمال۔ آپ خود نہیں لکھ سکتے، کسی مخلص سے لکھوا لیں، زردے کے رنگ سے لکھوا لیں، زعفران سے لکھوا لیں، کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھوا لیں، اسے لکھوا لیں، خود لکھ لیں، روز ایک لکھ لیں، آدھا لکھ لیں، چوتھائی لکھ لیں روزانہ۔ اگر روزانہ ایک نہیں لکھ سکتے، تھوڑا تھوڑا لکھتے جائیں، کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں، اور بالکل آسان ہے، بالکل آسان۔ آج میں بہت سا وقت اس نقش کو دے رہا ہوں، اور جان بوجھ کے دے رہا ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ آپ نہیں سوچ سکتے، یہ جب آٹا جاتا ہے اور وہ غذا کھاتے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد ان کے پوٹے بھرتے ہیں اور وہ پروازیں کرتے ہیں، اور اوپر سے جو رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے جو عذاب نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ رحمتیں اس کو دے دے، یہ میری غذا کا ذریعہ بنا تھا، اور اس نے مجھے صرف غذا نہیں نوری لقمے کھلائے تھے۔ ہاں غور کریں، یہ نقش نوری لقمے ہیں۔ کون سے لقمے؟ نوری لقمے۔ یہ تعویذ کا پانی جس میں گھلا ہوا آٹا گندھا ہوا ہے، یہ نوری لقمے۔ اللہ اس نے مجھے نوری لقمے کھلائے تھے۔ فرمایا 70,000 عذاب صبح، 70,000 عذاب شام کو اترتا ہے۔ عذاب کس کے لیے اور ثواب کس کے لیے؟ رحمت کس کے لیے؟ زحمت کس کے لیے؟ شفا کس کے لیے؟ بیماری کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ دعا کس کے لیے؟ یہ فیصلے اوپر سے پھر ہوتے ہیں، اوپر سے ہوتے ہیں۔ بس جا رہی تھی تو بجلی کڑک رہی تھی، بار بار بس کے اوپر آتی تھی۔ کہا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ بجلی اس کو کھانا چاہتی ہے، بس رک گئی۔ طے یہ ہوا کہ اس درخت کو ہر بندہ جا کے ہاتھ لگا کے واپس آئے، پھر اس درخت پہ جائے، بجلی ہوگی تو وہیں آ کے اس کو کھا جائے گی۔ ایک کی وجہ سے سارے تو نہ، تو بس ایک طرف کھڑی ہو گئی، پھر بجلی آتی تھی بس کے اوپر، پھر چلی جاتی تھی آسمانی بجلی۔ ایک بندہ جاتا تھا ڈرتا ہوا، ہاتھ لگا کے درخت کو آ جاتا تھا، پھر دوسرا جاتا تھا آ جاتا تھا، کرتے کرتے آخری رہ گیا۔ جب آخری بندہ وہاں گیا، بجلی گری، باقی سارے ختم ہو گئے، وہی بچ گیا۔ وہاں گیا نا ہاتھ لگانے کے لیے، تو جب وہ گیا ہاتھ لگانے کے لیے، بس اسی کا فیصلہ تھا کہ اسی کو بچانا ہے۔ کس کا فیصلہ تھا؟ اسی کو بچانا ہے۔ یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور فضاؤں کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق یہ اللہ کے فیصلوں کو بدلوا دیتی ہیں۔ دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں، دعائیں تو تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس نقش کے اندر جو طاقت ہے
وہ آپ نے ان کو نوری لقمے بنا کے دے دیے، اور وہ نوری لقمے جب ان کے اندر جا رہے، وہ نوری لقمے جب ان کے اندر جا رہے تو وہ نور ان کے اندر بھرا، تو ان کے لبوں سے نورانی دعائیں نکل رہی ہیں. وہ تو پہلے ہی نورانی تھے، پہلے ہی نورانی تھے، وہ تو پہلے ہی نورانی تھے. ان کا من، ان کا تن، ان کے جذبے پاکیزہ تھے. ہاں ہاں، ان کے جذبے پاکیزہ تھے. میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس نقش کے پر توجہ بڑھائیں. بولے اس نقش میں توجہ بڑھائیں. جیسے بندہ نا بعض اوقات نیسلی کی بوتل کا چسکا لے لیتا، پانی پیتا ہے، حالانکہ پیاس نہیں ہوتی. میں بول رہا ہوں مجھے پیاس نہیں لگی، میرے سامنے بیٹھنے والے کو پیاس لگی، سننے کی پیاس لگ گئی ہے. اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے، اس کو سن سن کے پیاس لگ گئی ہے، مجھے بول بول کے پیاس نہیں لگی. باقاعدہ اہتمام عمل کے ساتھ بوتلیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر، میرا جی بھی کہنا مدینے میں جاؤں. اسی طرح ہماری زندگی میں جس طرح یہ ایک لذت ہے پانی پینے کی، اس طرح یہ ایک ہماری زندگی میں ہے کہ ہم اس نقش کو سمجھیں اور وہ دروازہ تلاش کریں جہاں سے رزق آئے گا. آج میں گھر کھڑا تھا تو دو بھائیوں کا میرے سامنے واقعہ آیا، دو بھائیوں کا واقعہ آیا، اور میں نے اپنے گھر والوں سے کہا دیکھ لو تمہارے سامنے ہے، یہ تقسیم اس کی ہے، اس کی تقسیم ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس، اور ایک وہ ہے جس کا نظام انوکھا ہے. یاد رکھیے گا یہ اوپر کے دروازوں سے فیصلے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے اوپر کے دروازے بند ہو گئے، بند ہو گئے، یہ نوری لک میں یہ نقش اوپر کے دروازے کھلواتا ہے. جہاں اور اعمال ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور تسبیحات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اور اذکار ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں حلال کی راہیں ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، جہاں اٹھنے والے قدم اور مجاہدات ہیں اوپر سے دروازے کھلوانے کے لیے، وہاں یہ نقش اور یہ تعویذ یہ اوپر کے دروازے کھلوانے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، عافیت لینے کے لیے، قرضے ہٹوانے کے لیے، صحت لینے کے لیے اور شفا لینے کے لیے، اس تعویذ کی بڑی طاقت ہے، اس تعویذ میں بڑی قوت ہے، اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے. اتنا اہم تعویذ ہو اور اس کا ہم اعلان مسلسل نہ چلائیں اور اچانک لوگوں کے سامنے کہہ دیں یہ ہوگا. اتنا اہم رائی کا عمل ہو، کوتاہی تو میری اپنی ہے، میں اوروں کو کیا کہوں، میرا قصور. اتنا اہم عمل ہو اور ہم لوگوں کو پہلے سے اطلاع نہ کریں، اور چند بندوں کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی پڑیا ہو رائی کی، اور ہم کہیں عمل ہو گیا. نہیں، جو بیچارے جن کے گھر میں خیر نہیں پہنچے گی ان کے ہمارے ذمہ ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو خیر کیوں نہیں پہنچا. کیا وہ خیر کے حقدار نہیں تھے؟ کیا وہ خیر کے ضرورت مند نہیں تھے؟ میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے میں اس خیر کو پہنچاؤں. اگر میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں قیامت کے دن معاملہ بڑا سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا. یہ دو عمل انشاءاللہ ہم آئندہ جمعرات کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دو عمل، رائی، سرسوں کے کالے بیج مٹھی بھر. کتنا؟ مٹھی بھر. اب عام مل جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں. مٹھی بھر، مٹھی بھر سے مراد 50 گرام لے لیں، ایک چٹاک لے لیں، بس. کتنا؟ ایک چٹاک 50 گرام لے لیں اور وہ شاپر میں رکھ لیں. لائیں گے انشاءاللہ اس کا عمل ہوگا. اور نقش کا کاغذ باہر بالکل مفت مل رہا، نقش کا کاغذ، اس کی ترکیب، یہ آپ لائیں گے، اس کی ترکیب بھی اور اس کی ترتیب بھی اور اس پہ عمل بھی انشاءاللہ تعالی، اس پہ عمل بھی یہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور مجھے پانی کی بوتل پہ ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے ہاں ایک 4-5 بندے ہوتے تھے، ایک سگریٹ کو 6 بندے پیتے تھے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا سوٹا گروپ. مجھے یاد آیا ان میں میرے 2 بندے زندہ ہیں، باقی فوت ہو گئے. ایک سگریٹ ہوتا تھا، اس کو رہتے تھے، اور پتہ کیا کرتے تھے، کرے سکی ذرا کاش تھوڑا لائیں. ایک سگریٹ کو وہ دیتا تھا، وہ پیتا تھا، وہ پیتا تھا، پھر اسی پہ گھوم کے آ جاتا تھا. ایک صاحب ہوتے تھے، وہ اٹیچی کیس وغیرہ، بریف کیس، اس کی مرمت کرتے تھے. ان کی دکان پہ یہ محفل سجدی ہوتی تھی، ان کی دکان پہ. اور وہ ایک سگریٹ پہ سارا جب بندہ اس میں چلتا تھا نظام. سخیوں کے سخی تھے سارے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ ایک چھٹا یہ لائیں گے اور ضرور لائیں گے. اور اس کا ترکیب پچھلے سال یہ عمل کرایا، اور جن لوگوں کو کرایا
अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया याद करती है और दुनिया तलबगार थी। हमने बताया ही नहीं लोगों को, आगाही नहीं दी। लोग तो ऐसे अमल पे बहुत ज्यादा बेताब होते हैं जिसमें मेहनत थोड़ी हो, नफा ज्यादा हो। मेहनत थोड़ी, अब 50 ग्राम पे क्या मेहनत होगी, अमल कराऊंगा, अमल करके आप घर ले जाएंगे और मसला हल इंशाल्लाह। इसी तरह ये नक्श है, इसमें मेहनत नहीं है, इस तावीज पे मेहनत नहीं है। ये तावीज लिखेंगे, लिख के पानी में घोल के इस पानी से आटा गूंदेंगे, आटा गूंद के बेजुबानों को, परिंदों को डाल देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अल्लाह की मखलूक को नफा दे जाए। तो इसलिए कुछ लोग चाह रहे थे कि आज हो, लेकिन मैंने आज नहीं किया। आइंदा साल भी मेरे जिम्मेदारों को अगर याद रह जाए तो 5 जुमेरात पहले इसका भरपूर ऐलान हो और वह इलाहा लिखा हुआ हो, उसकी तरतीब हो, तो उसे इंशाल्लाह खैर मिलेगी और नफा मिलेगा। अच्छा, आखिरी एक बात और है कि आप सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, सेहतमंद जिंदगी अगर गुजारना चाहते हैं, तो एक सेहतमंदी का राज बताता हूं। सेहतमंदी का राज, घी शक्कर से रोटी खाइए। अपनी नस्लों को भी इसका आदी बनाया। सादी रोटी हो, उसमें देसी शक्कर हो और घी हो। रोटी शक्कर नाल तो दुनिया मक्कर नाल। ये मौसम है खाने का, खाएं। बहुत जबरदस्त ग़िज़ा है, लाजवाब। और शक्कर जितनी मैली होगी, और मैंने एक तरीका इजाद किया है, सादा सा, देसी गुड़ ले लें, उसे कूटें और मोटी चलनी से निकाल लें, वो देसी शक्कर है। क्योंकि शक्कर जो है जितनी ज्यादा मैली होगी उतना केमिकल से पाक होगी, उसमें केमिकल नहीं होंगे। तो मैंने तो कोशिश ये की है, और देसी घी और रोटी खाया करें। मुझे एक साहब कहने लगे, तो दिल के डॉक्टर ना साथ बैठे हुए थे, कहने लगे ये सारी जिंदगी इन्होंने मक्खन न खाओ, देसी घी न खाओ, तुम्हारा दिल का मसला है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल है, ये है। कहने लगा लोग बेचारे तरसते तरसते मर गए। अब रिसर्च चाहिए, नहीं देसी घी और मक्खन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, किसी और चीज से बढ़ता है, अब खा लें। कहने लगे कि ये बेचारे, वो डॉक्टर साहब बैठे थे, कहने लगे इन्होंने सारी उम्र लोग बेचारे तरसते मर गए। ये देसी ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को इसका आदी बनाएं, इसका तारुफ करवाएं, इन देसी ग़िज़ाओं का। सुबह सुबह इसका नाश्ता कराएं, एक कप हो दूध का, ऊपर से वो पी लें, सुबह इसका नाश्ता हो, सुबह इसका नाश्ता करें। ये छोटे टोटके भी दानिस्ता बताता हूं, टोटके दानिस्ता बताता हूं। जो हामला पहले महीने से ये खाएगी, उसको ना खून की बोतलें लगेंगी, ना उसका कोई खून की कमी, और ना कोई हीमोग्लोबिन, और ना ये और ना वो, और ना सिजेरियन। ऐसा जबरदस्त तरीका है। और जोड़ों के लिए, और कमर के लिए, और पट्ठों के लिए, और असाव के लिए, और पता नहीं किस चीज के लिए, और सेहत के लिए, और दिमाग के लिए, और याददाश्त के लिए। बताएं फिर, हैं? खाएंगे? जरूर खाएंगे। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं आपको यहीं खिलाता, पर कोई निजाम ही नहीं है, निजाम है ही नहीं, क्या करूं। रोटी हो, सादी रोटी हो, गर्मा गर्म हो, और गहरी प्लेट हो, ताकि इधर उधर से प्लेट रोटी गहरी हो, उसमें शक्कर हो और उसमें जो है देसी घी हो, उसके साथ लगा लगा के रोटी के ऊपर डाल के खाएं। जो रोटी के ऊपर सालन डाल के खाने का मजा है, हैं? और अगर हाथ में हो तो मजा और है। हाँ, रोटी हाथ में हो, उस पे सालन हो, और रोटी हाथ में हो, उसकी तरतीब ही और है। ओहो, क्या बदकिस्मत घराने होंगे जिनके घरों में लकड़ी की रोटियां पकती हैं, लकड़ी के बेलने पे रोटियां होती हैं। क्या खुशकिस्मत घराने होंगे जिनके हाथों, दोनों हाथ रोटियां बना रहे हैं। इन हाथों की तासीर। मुझे एक दरवेश की बात याद है, और मैं सारी जिंदगी, अल्लाह के वली थे वो, अपने जिनको विलायत का मकाम देना होता था उनको बारिश का पानी पिलाते थे, आम पानी नहीं पिलाते थे, हाथ की रोटी खिलाते थे। और वो रोटी खिलाते थे जो जानवर के गोबर से तंदूर होता था, उसकी रोटी खिलाते थे। बहुत से राज होते हैं छोटे छोटे जो नजर नहीं आते, जो समझ नहीं आते। तो ये शक्कर और देसी घी, इसको कभी कभी खा लिया करें,
کھا لیں گے نا انشاءاللہ. یہ بڑی بڑی بیماریوں سے بچائے گا، بڑی آفتوں سے، بڑی تکلیفوں سے، بڑے روگوں سے یہ چیز بچائے گی، بڑے روگوں سے. اگر شوگر ہے شکر تھوڑی ڈال دیں، گھی زیادہ ڈال دیں. ویسے اس سے انشاءاللہ تعالی شوگر نہیں ہائی ہوگی، شوگر کا نظام نہیں بڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس سے. تو آئندہ جمعرات پھر تیاری کر کے آئیں گے، آئندہ جمعرات تیاری کر کے آئیں گے نا. دو چیزوں کی تیاری آئندہ جمعرات ہے انشاءاللہ. ایک جو ہے وہ سرسوں کا رائی کا عمل ہوگا، اور ایک اس تعویذ کا عمل ہوگا. تعویذ آپ کو استقبالیہ پہ مل جائے گا، اس کا عکس، اس کی ترکیب، اور سرسوں کی رائی 50 گرام ایک چٹان آپ خود لائیں گے، شاور میں، تھیلی میں، کسی چیز میں. یہ چیز انشاءاللہ آپ خود لائیں گے. اور ایک درخواست یہ ہے کہ میرے چندے کو نہ روکنا. حامیم لا ینصرون، میرا چندہ سخت تصور کر کے میری نسلوں کا سارے نظام قیامت تک کا، یا حفیظ و یا سلام، حامیم لا ینصرون، حامیم. یہ بہت توجہ کریں. اور سورت یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام تسبیح خانے کو اور حجویری محل کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے ضرور پڑھا کریں. اللہ کے خزانوں سے ہر نماز کے بعد ایک بار سورت تکاثر، میری نسلوں کا تصور کر کے، الہاکم التکاثر، اور جانی ساروں کا عمل بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. 18 تا 22 اپریل انشاءاللہ ترکی استنبول میں 3 دن کی روحانی محفل ہوگی، وہاں لوگ جمع ہوں گے. شب برات تسبیح خانے میں گزاریں، ابھی سے اس کی ترتیب بنائیں. اور رمضان کے ایام بھی تسبیح خانے میں بہت برکتیں ہیں، اور ماشاءاللہ روزے بھی بہت ٹھنڈے آ رہے ہیں اور برکتوں والے آ رہے ہیں. اسم اعظم کا روحانی دم حلقہ کشف المحجوب اسی اتوار 12 جنوری کو دوپہر 12 بجے صرف 1 گھنٹے کے لیے ہوگا. وہ بھی سردی اور دھند کی وجہ سے عموماً فجر کے بعد ہی ہوتا ہے. فجر کے بعد پہلے سے دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، دم والا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں. اس کے اندر جو عمل ہوتے ہیں ان پہ بہت توجہ کیا کریں. ایک درخواست یہ ہے کہ حجویری محل کے جو رقبہ ہے، اس میں کون سی ایسی چیز وہاں بنائی جائے، بوئی جائے، کی جائے، جو وہاں کا لنگر وہیں چلتا رہے. بہت زیادہ اخراجات کا بوجھ ہے میرے اوپر، کوئی چندے کی عمومی ترتیب نہیں ہے. تو ایسی کوئی چیز آپ کی نظر میں ہو حجویری محل کے رقبے میں، وہاں کون سی چیز ایسی بوئی جائے جو وہاں کا لنگر کا نظام، اس میں سے اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہیں کا لنگر وہیں. ٹیلیڈار کے نمبر پہ اس کے بارے میں خود بہت توجہ سے مشورے دیں، بہت زیادہ دیں، بہت دیں. ابکری 18 سال کا ہو کے 19 سال میں چلا گیا. کاپیوں کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جو کاپیاں لکھے گا اس میں یہ واقعات، تجربات، کوئی نقش، تعویذ، انوکھی اپنے تجربات ہوں گے. تو یہ انشاءاللہ تعالی قرآن اندازی ہوگی، قرآن اندازی. 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، 18 جنوری کو ہفتہ رات 8 بجے، یعنی 18 جنوری کو 8 بجے ہمارا دوسرا پروگرام ہوگا بندش لگوانے کا. یہ 7 کل چیزیں، 7 پروگرام ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو ضرور دیکھیں، یہ بہت فائدہ مند ہے. پہلا بھی بہت زیادہ مخلوق کو فائدہ ہوا. 18 جنوری رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق. اور طالب علموں اور کے مقدروں اور نصیب وقت کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، طالب علموں کے بخت، نصیب اور مقدر کے لیے 3 جمعراتوں کا عمل 6 تا 20 فروری کو ہوگا. گزشتہ سال بھی عمل کرایا گیا تھا، یاد رکھیے گا. 3 جمعراتوں کا عمل ہے 6 فروری سے 20 فروری تک. 20 فروری تک یہ 6 جو ہے 3 جمعراتوں کا عمل ہے. پارکنگ میں تعاون کریں، مسلم غیر مسلم سب ہوتے ہیں. اپنی پارکنگ کوشش کریں ان گلیوں سے باہر کریں، اور ہمارے جو ٹریفک وارڈن ہیں ان سے تعاون کریں، وہ بڑے خلوص سے محنت کرتے ہیں. خواتین تسبیح خانے میں بچوں کی حوصلہ افزائی کھلونوں، ٹافیوں اور بسکٹ سے کیا کریں، یہی ہماری نسلیں ہیں. اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں تو ہر جمعرات 3 دن یہاں، جمعرات عصر سے اور اتوار ظہر تک یہاں جمعرات گزاریں اور روحانی پیکج میں شامل ہوں. اب بوڑھے ہیں یا جوان، اگر عبادت اور خدمت کی نیت سے تسبیح خانے میں وقت گزاریں اور زندگیاں وقف کریں تو انشاءاللہ اللہ رحمتیں اور برکتیں دے گا. بوڑھے ہیں یا جوان، یہاں تسبیح خانے میں زندگی وقف کریں خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے. اور اگر آپ بیٹھے بٹھائے مالدار ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کرائیں، بہت زیادہ کرائیں، بہت زیادہ. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں. ہمارے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتے. ہمارے ایسی بے شمار کتابیں جمع کی ہیں اپگری کی ویب سائٹ پر کہ انگریزوں پہ جادو جنات نظر بد ہوا، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا انہوں نے خود لکھا. یہ کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ پاک کی رحمتیں آپ پہ ہوں، اللہ پاک کا فضل ہو اور ہمیشہ کی کریمی ہو.
इंशाअल्लाह ताला ईद के तीसरे और चौथे दिन हवेली में सूरत कौसर का 129 दफा का चिल्ला है। सिर्फ 70 अफराद आए, तशरीफ लाएं, ज्यादा ना आए, ताकि उनको संभालना आसान हो। वहां सूरत पिछले साल भी हुआ था और हैरत अंगेज कबूलियत हुई थी और लोगों को बहुत फायदा हुआ था और लोगों को बहुत नफा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, बरकतों का जरिया बनाए, खैरों का जरिया बनाए। लोग मेरे वालिदैन की मज़ारात पर जाएं हदिया लेके, अमाल की बरकत से अल्लाह उनके बहुत काम बनाते हैं। जरूर जाएं, लेकिन गैर शरीक कैफियत से बचें। अब बैठ के दरूद शिफा पढ़ेंगे। ये ऐसा दरूद शिफा है जिसकी शिफा याबी सदियों से, आज भी, कल भी, आइंदा भी और हमेशा भी। दरूद शिफा तवज्जो से बैठ के अपने रूहानी जिस्मानी बीमारियों का तस्वर करके पढ़ेंगे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। ये दरूद और जितनी भी नफली इबादत है पूरी उम्मत को हदिया क्या करे, अपने प्यारे को हदिया क्या करे। उन मरूं को जो इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको ना भूला करे, उनकी कब्रों को ना भूला करे, उनको हदिया देना ना भूला करे।